محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پورے واقعہ کی خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہ لوگ جو ہیں، جو اہل کتاب ہیں، یہودی لوگ ہیں، یہ اپنے دل میں حسد لیے، حسد کی وجہ سے کہ بس کسی بھی طریقے سے یہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو ایمان کے راستے سے بھٹکا کر کے اور جو ہے کفر کی طرف پھیر دیں، ایمان کو ان کے دل سے نکال دیں۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھیں آپ، یہ چیز اپنے تو اپنے پرائے کو بھی معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اسلام کو زیر کرنے کی غرض سے، اسلام سے لوگوں کو پھیرنے کی غرض سے آج نئی نئی تنظیمیں، نئے نئے لوگ، نئی نئی پارٹیاں میدان عمل میں آئی ہیں۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بس کسی بھی طریقے سے یہ ایمان کی جو راستہ، اس راستے کو چھوڑ دیں، ایمان کے راستے کو چھوڑ دیں۔ آپ باہر کنٹریز دیکھ لیں، آج جنگ و جدال، قتل و قتال، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ایمان سے پھر جائیں، اور جتنا یہ لوگوں کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں ایمان پھیلتا جا رہا ہے، اتنی تیزی لوگوں کے دلوں میں ایمان۔ آج مغربی تہذیب، مغربی کلچر کے نام پر ہمارے گھر کی خواتین کو، بہو بیٹیوں کو کالج کا، اسکول کا سہارا اور پارٹی کا، چائے کافی کا سہارا، یعنی کیا کیا چیزوں کا سہارا دلا کر کے آج ہمارے گھر کی خواتین کو اسلام سے مرتد کرنے کے لیے، مرتدہ بنانے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ چیزیں آزمائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں آج جتنے بھی دارالعلوم لڑکیوں کے ہیں بھرے پڑے ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ان کا اب کا نہیں، یہ پہلے سے پرانا ان کے دلوں میں حسد ہے کہ آخر یہ ایمان اتنی تیزی سے بڑھ کیوں رہا ہے، آخر ہماری تعداد گھٹ کیوں رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم تو آج ایسا کر دیا ہم نے کہ کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر آج ہم نے گناہ کا بازار گرم کر دیا ہے۔ آج دنیا میں کون ایسا آدمی نہیں ہے جو چاہے گا کہ بھائی ہم انجوائے کریں، ہے نا؟ یہ پارٹیاں، یہ گھومنے کی جگہیں، یہ سیر سپاٹے، یہ ہل اسٹیشن، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف جو ہے
اس بات کی غمازی کرتے نظر آتی ہیں کہ بھائی یہ ان سے جڑا جائے، ان سے ملا جائے، ان کی صحبت اختیار کیا جائے۔ اتنا سب کچھ کھلا گیا ہے، کھولنے کے باوجود بھی جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، اسلام کی چمک ہے، اسلام سے چاہت ہے، وہ دیکھیں اتنا انجوائمنٹ دنیا میں عام ہونے کے باوجود لوگ گھر میں چھپ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بہت حسد ہے، یہ اسی سوچ میں ہے کہ اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، ہے نا؟ تو یہ پہلے ہی سے اب حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر، یا ایسے صحابی سبحان جن کی اگر تعریف اور جن کی زندگی کو اگر بیان کرنا چاہیں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اور ایسے صحابی کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ بھئی اسلام سے منسلک جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، غربت اور افلاس میں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ کھانے پینے کو ان پاس نہیں ہے، ایک کھجور کھاتے ہیں، اسی سے افطاری کرتے ہیں، اسی سے سحری کرتے ہیں، دن بھر روزہ رہتے ہیں، رات بھر اللہ اللہ کرتے ہیں، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، پھر جنگ میں جانا ہے۔ تو ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے، ان تکلیفوں سے آسانی پانے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دیا، انہوں نے دعوت دینا شروع کر دیا، مگر ان بزرگوں نے سختی سے ان کا رد کیا، سختی سے منع کر دیا۔ حضرت خبیب کے تعلق سے ہے، بلال حبشی کا واقعہ ہے، اور دیگر صحابہ اکرام ہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق کا، عثمان غنی کا، کہ حضرت عثمان غنی کو تو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے منہ میں دھونی دی گئی تھی کہ سانس بالکل رک گئی تھی، اتنی تکلیفیں، اور مکہ شہر کا سب سے بڑا مالدار آدمی، پیسہ والا آدمی، تو اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کیا، پیسہ کو دیکھ کر کے نہیں، اپنے رتبے کو دیکھ کر، جاہ جلال کو دیکھ کے نہیں، انہوں نے یہ دیکھ کر کے کہ اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، اس دین کے اندر ناپاکی کا، اس دین کے اندر بری افعال کا، بری تہذیب کا اور برائیوں کا، تمام تر قبیح چیزوں کا، ان چیزوں کا کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ان چیزوں سے دوری ہے۔ تو جو سمجھ گئے وہ دین سے جڑ گئے، اب جو جڑ گئے تو ان کو دور کرنا دین سے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے ہندوستان میں جب نسبندی کا زمانہ تھا تو لوگ اپنے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے کوئی جنگلوں میں چلا جا کے چھپ گیا تھا اور کوئی پہاڑوں کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ آپ لوگوں جو ضعیف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں نسبندی کا زمانہ جو حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں آیا تھا، تو ایمان بچانے کے لیے کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ جا رہا ہے، تو کوئی جنگلوں میں چلا جا رہا ہے، کوئی کہیں کہیں بھاگ جا رہا ہے کہ بھائی ہم کو ایمان بچانا ہے۔ تو ایمان کی چاشنی اگر دل میں آ جائے نا تو پھر اسے یہ دنیا کے تمام پیسے، مال، دولت، یہ کچھ نہیں، ان کی نظر میں پھر کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے سختی سے ان کا رد کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں واقعہ پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ بہت سے کتابیوں نے چاہا کہ کاش ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کی جلن کے وجہ سے، جلن کے بعد ان کے حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑ دو اور ان کو درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے نا۔ تو فرمایا حسد کی وجہ سے، کیا فرمایا؟ حسدم من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، اسلام کی حقانیت کو جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمان کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، کس وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ قرآن نے وہی کہا حسدم من عند انفسہم۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حسد جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے، حسد جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حسد اگر کسی کو کسی سے ہو جائے نا تو وہ آدمی کتنا بڑا وقت کا مفتی، حافظ، قاری، عالم، ولی، بزرگ کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا حسد کی وجہ سے۔ حسد اگر پیدا ہو جائے تو ہر بری چیز، ہر اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے، چاہے وہ کتنا اچھا ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسے تکلیف ہے، اسے حسد ہے، جلن ہے، تو آپ کتنے ہی اچھے کارنامے کر لیں، آپ ان کی نظر میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسد تمہارے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لگا دیں لکڑی میں،
جل کے کیسے راکھ ہو جاتی ہے، لکڑی ختم ہو جاتی ہے نا، تو ویسے اگر حسد پیدا ہو جائے تو تمہارے اعمال پورے کے پورے برباد ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ پتہ چلا کہ حسد جو ہے بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے نا۔ نبی سے حسد کی وجہ سے تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آج جو دو پارٹی ہوئی، یہ تبلیغی سنی جو پارٹی کیوں ہوئی؟ حسد ہی کے بنا پر تو ہے نا۔ خیر، تو عرض کر کے اگر آدمی کے اندر حسد پیدا ہو جائے تو خود تو وہ دلدل میں جاتا ہی ہے، دوسرے کو بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی دلدل میں آئے۔ فلاں سے میری بات بند ہے، تو بھی بات بند کر لے، فلاں سے میرا جھگڑا ہے تو بھی جھگڑا کر لے، ہاں فلاں اگر میرا آنا جانا نہیں ہے تو بھی آنا جانا بند کر لے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے چیز ہے نا۔ تو آدمی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں تو کہتے ہم تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں تو خود گناہ کر رہا ہوں، اور سرکار کی حدیث ہے جو رشتہ کو قطع کرے اللہ اسے قطع کرے گا۔ بغیر کسی شرعی عذر کے رشتہ کو قطع کرنا، منقطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے میں نہیں جا رہا ہوں تو تو کہے کو جائے گا، تو مت جا۔ یہ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ دوسرے جائیں تاکہ دوسرے کی وجہ جو معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں دھیرے دھیرے، ہونا تو یہ ہے نا۔ اور فرمایا کہ جو آپس میں کسی کو ملا دیتا ہے اس ملانے کی وجہ سے اللہ اور اللہ کی رضا اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو چیزیں ہیں نہیں، ہم تو حسد میں ڈوبے پڑے ہیں۔ تو خیر، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حسد سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب باب فی الحسد کی یہ حدیث پاک ہے نا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ شیطان حسد کی وجہ سے ہی تو آدم صاحب کو سجدہ نہیں کیا، تو سب سے پہلا گناہ آسمان میں کون سا تھا؟ حسد کا تھا۔ کون سا گناہ تھا؟ حسد کا تھا۔ اور زمین پر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی پہلا گناہ، وہ بھی کس وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ وہ کیسا؟ وہ قابیل نے حابیل کو مارا، ہے نا، سنے ہم لوگ؟ قابیل نے حابیل کو جو مارا، قتل کیا، کس وجہ سے؟ حسد سے۔ وہ میری بہن ہے تو میں کیوں شادی نہ کروں، تو کیوں شادی کرے گا؟ حسد پیدا ہو گئی کہ نا میری بہن کو میں شادی کروں گا۔ شریعت میں کچھ اور مسئلہ تھا، ہے نا، اور اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے، اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ حسد یہ حرام ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کی زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں، اور یہ حرام بھی نہیں ہے۔ کب ہے؟ کہ جب ایک آدمی جو ہے اس کے پاس مال ہے، متاع ہے، خوب پیسہ ہے، اور اس پیسے کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر بے دینی پھیلا رہا ہے۔ آج دیکھیے پیسہ اس کے پاس آ گیا ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ سیٹ ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ بڑا آدمی ہے، پیسہ ہے، تو اب وہ وہابیوں کو بھی دعوت دے گا، سنیوں کو بھی دعوت دے گا، حرام خوروں کو بھی بلائے گا، سب کو بلائے گا۔ اس کو آپ بول سکتے بے دینی پھیلا رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ بے دینی پھیلا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مال کو ختم ہونے، زوال ہونے کی تمنا کرنا یہ حسد بھی نہیں اور یہ حرام بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فعل کی وجہ سے انسانوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، وہ اسلام کو تکلیف دے رہا ہے، اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے فعل کو۔ مثال کے طور پر ہم لوگ غریب لوگ ہیں بھائی، ہم لوگ غریب لوگ ہیں۔ اب غریب لوگ، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دین کی اتنی معلومات ہے، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، تمام افعال کر رہے ہیں۔ ایک پیسہ والا آدمی ہے، گاؤں کا بڑا آدمی ہے، اس کو ہم کچھ بول دیں، ہم جو چاہے ہم کریں گے، جو چاہے ہم کریں گے۔ اب وہ نماز سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، گناہوں کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہے، کھلے عام جو ہے سرے بازار حرام کام کر رہا ہے نا۔ اپنے یہاں وہابی سنی سب کو بلا رہا ہے کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کھاؤ، سب مسلمان ہے، سب چیزیں ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی چل رہا ہے۔ تو
تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی پھیلانا ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایسے بے دین کے مال کو زوال کی، اس کو ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے. کل کو بولیں گے تم کہہ رہے ہو نہیں بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں تو کہہ ہی رہا ہوں لیکن یہ کتاب میں جو لکھا ہے میں وہی پڑھ کے بتا رہا ہوں. کل کو بولیں گے یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کی سب باتیں بول رہے، نہیں بھائی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو وہ بتا رہا ہوں. اور اس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے. خازن، تفسیر خازن سورۃ البقرہ تحت الآیہ، اسی آیت کے تحت تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے نا. یہاں تو لکھا ہوا ہی ہے لیکن یہاں جو لکھا ہے حضرت نے، اس حضرت نے جو حوالہ دیا ہے وہ تفسیر خازن کا حوالہ دیا ہے. تفسیر خازن کا حوالہ دیا ہے. فاعفو، تو تم معاف کرو. کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلہ لینے کے بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہیں، جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرمایا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد و قتال کا ہے نا. تو کیا فرمایا کہ اس وقت جو یہ چیزیں آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اسلام مسلمان لوگ تھوڑے تھے. کیا تھے؟ تھوڑے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اس کو درگزر کر دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، جان دو. تو اپنے دین پر سختی سے قائم رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اور اللہ حکم کیا لائے گا؟ جہاد کا حکم لائے گا، قتال کا حکم لائے گا. جب اللہ حکم لائے گا اپنا، اس وقت پھر تم کو اس کے حکم پر، اللہ کے اوپر عمل کرنا ہے. اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کی اس آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں حسد سے بچنا ہے. ہمیں حسد سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اسلام کے دامن سے مضبوطی سے جڑ جانا ہے. دنیا ایک سے ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں شریعت کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں شریعت کے چکر میں، وہ اپنے بھائی کے چکر میں، اپنے رشتہ داروں کے چکر میں شریعت کو چھوڑ دینا یہ آخرت سے محرومی ہے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. بھائی چھوٹ جائے چلے گا، بھائی باپ چھوٹ جائے چلے گا، دوست چھوٹ جائے چلے گا، شریعت نہیں چھوٹنی چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے اس کو خود فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم کے معنی دن، یفر المرء من اخیہ، اس دن قیامت کے دن یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے، یفر فرار، دوری اختیار کرے گا، فرار ہو جائے گا. بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے دور ہو جائے گا. من اخی، اخی کا معنی ہوتا ہے بھائی، اخ سے اخی ہے. وہ امہ، اور ماں، وہ بنی، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، وہ صاحبتہ، اور تمہارے رشتہ دار، یہ سب تم کو دور بھاگیں گے. وہ امہ و بنی و صاحبتہ و فصیلتہ التی تؤوی، تو یہ سب دور بھاگیں گے. کوئی کام، ہاں اگر آپ نے شریعت پر زندگی گزار لی ہے اور ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے چلے گئے ہو، ایمان کا ذرہ سا حصہ بھی تمہارے سینے میں موجود ہے، تمہارے اعمال بھلے ہی کم ہو، اللہ تم کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرمائے. لیکن اگر اعمال کی بھرمار لے کر کے گئے ہو، خوب بھرمار، صدقے پہ صدقہ، خیرات پہ خیرات، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، لیکن ایمان کی ذرا سی رمق تمہارے دل میں نہیں ہے، وہ سب بیکار ہے، وہ سب بیکار ہے. اس لیے اپنے اعمال اور عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے.